السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک چھوٹو سا ناولٹ پڑھنے والے ہیں مہا ملک کا، جس کا نام ہے ایک بار کہو تم میری ہو۔ بہت اچھی کہانی ہے، پیاری سی لو سٹوری ہے، کیوٹ ہے اور اینڈنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناولٹ کا آغاز۔ باندھ لیں ہاتھ پر، سینے پہ سجا لیں تم کو، دل یہ چاہتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو، پھر تمہیں روز سنواریں، تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو۔ کاش تیمور حسن آپ کو بھی مجھ سے میری طرح محبت ہو جائے۔ میں نے تو سنا ہے کہ محبت خوشبو ہے جو چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری محبت کی آنچ آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہو۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے میں مستقل تیمور کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کی محبت مجھے آسٹریلیا سے پاکستان لے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر بالکل خالی ہاتھ تھی۔ کاش کوئی تیمور کو بتائے کہ یک طرفہ محبت کیا ہوتی ہے۔ نیرا بیٹا کن سوچوں میں گم ہو؟ پاپا کی آواز مجھے خیالوں سے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ جی پاپا جانی، میں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پاپا سے چھپاتے ہوئے کہا، تو وہ بھی میرے سامنے والے کرسی پر آ بیٹھے اور بہت غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ پاپا جانی، میں ابھی آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے ان کے آگے سے فوراً ہی اٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے بھی کچھ کہے بغیر مجھے خاموشی سے جانے دیا۔ لیجئے پاپا۔ میں کافی بنا کر لائی تو پاپا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کافی کا کپ لیتے ہوئے کہنے لگے، نیرا بیٹا، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان آ کر آپ کچھ بدل سی گئی ہو؟ ورنہ آپ نے آج سے پہلے اپنی ہر پریشانی مجھ سے شیئر کی ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اپنے پاپا جانی پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے، یا پھر تمہارے پاپا ناکارہ ہو گئے ہیں جو تمہارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اب کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتے؟ ارے پاپا جانی، یہ فاؤل ہے۔ میری بات اگلوانے کے لیے اب آپ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں۔ میرے کہنے پر پاپا دھیرے سے مسکرا دیے اور کافی کا سپ لیتے ہوئے کہنے لگے، تو پھر جلدی سے بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ تمہیں معلوم ہے نا میں پریشان رہوں گا۔ بلیو می پاپا جانی، کوئی پرابلم نہیں، بس کبھی کبھی یہاں کے لوگوں کا رویہ بہت عجیب سا ہو جاتا ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ پورے ہاسپٹل کو میرے بارے میں جاننے کی ہی جلدی ہے، لیکن پھر بھی کوئی مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتا۔ لیکن بعض اوقات بہت پرسنل قسم کے سوالات بھی کرنے لگتے ہیں تو پھر غصہ آنے لگتا ہے۔ میری بات سن کر پاپا جانی نے بہت سنجیدگی سے کہا، اصل میں تمہاری لک بالکل تمہاری ماما لینا کی طرح ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ تم حال ہی میں آسٹریلیا سے آئی ہو، لیکن تمہاری اردو اتنی صاف ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، تھوڑے عرصے میں سبھی عادی ہو جائیں گے۔ ویسے ہاسپٹل کا ماحول تو اچھا ہے نا؟ ڈاکٹر مشہود خیال رکھتے ہیں نا تمہارا؟ پاپا کی فکر مندی پر میں بے اختیار مسکرا دی۔ جی پاپا جانی، اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے، سبھی بہت کوآپریٹیو ہیں۔ اوکے تو بیٹا پھر اب تمہیں سونے چلے جانا چاہیے، صبح ہاسپٹل بھی جانے۔ مجھے سونے کی تاکید کرتے ہوئے پاپا سونے چل دیے، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر رک کر کہنے لگے، بیٹا جو لوگ تمہارے بارے میں متجسس رہتے ہیں، میرا خیال اپنے بارے میں ان سب کا تجسس ایک بار ہی ختم کر دو تو بہتر ہے، اور لوگوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کرو، اس طرح تمہیں بھی آسانی رہے گی اور لوگ بھی تعاون کریں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ پاپا کی بات واقعی درست تھی، لہٰذا میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور خود بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ نیند کی دیوی اتنی جلدی مہربان ہونے والی نہیں ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ رحمان علی آج سے تقریباً 26 سال پہلے آسٹریلیا آئے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے اور سڈنی کے بہت بڑے ہاسپٹل سے وابستہ تھے۔ یہیں ان کی ملاقات لینا سے ہوئی، جو کسی کالج میں لائبریرین تھیں، لیکن مذہب کی طرف سے لینا ہمیشہ بے اطمینانی کا شکار رہی تھیں۔ اسی بے اطمینانی نے انہیں بہت سے مذاہب کے مطالعے پر مجبور کیا اور بالآخر دین اسلام پر آ کر ان کی تلاش ختم ہوئی۔ ایسے ہی دنوں میں ان کی ملاقات رحمان علی سے ہوئی، جو خود بھی دین سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ دونوں کی باہمی ملاقاتیں بالآخر شادی پر جا کر ختم ہوئیں۔ شادی کے بعد لینا نہ صرف لینا رحمان ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سر تاپا بدل دیا اور دین اسلام میں رہتے ہوئے ان پر جتنے بھی اراکین فرض تھے ادا کیے، یہاں تک کہ حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ لیکن زندگی کی بے وفائی نے انہیں پاکستان آنے کا موقع نہیں دیا۔ شاید خدا تعالیٰ کو بھی ان کی نیکیاں بہت پسند تھیں، اس لیے تو جب
نیرہ محض 5 سال کی تھی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے بعد رحمان علی کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو صرف نیرہ کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور لینا کی خواہش کے عین مطابق اسے ڈاکٹر بنایا۔ در حقیقت تو وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے تھے، لیکن 2 سال پہلے ان کے بڑے بھائی حسن علی کے بیٹے تیمور حسن نے سڈنی آ کر ان کے صبر کی ساکن جھیل میں ارتعاش پیدا کر دیا، تو ان کا دل بھی اپنوں سے ملنے کو بے چین ہو اٹھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر پاکستان چلے آئے تھے۔ یہاں پر سب اپنوں نے بہت کھلے دل سے ان کا استقبال کیا تھا اور وہ اپنوں کی سنگت میں بہت مطمئن تھے۔ رہائش بھی انہوں نے اپنے بھائی کے برابر والے بنگلے میں اختیار کی تھی، کیونکہ الگ رہنا خود ان کی خواہش تھی، ورنہ حسن علی تو انہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ابھی تک وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کی بیٹی کا دل تو تیمور کے ساتھ پہلے ہی پاکستان آ گیا تھا، لیکن شاید اس بات کا احساس ابھی تک خود تیمور کو بھی نہیں ہوا تھا۔ واقعی پاپا کے کہنے کے مطابق میں نے سب سے اپنا رویہ کیا بدلا، حالات ہی بدل گئے۔ واقعی جب ملک اپنا ہے، لوگ اپنے ہیں، تو پھر گھل مل کر رہنے میں کیا مذائقہ۔ میں نے ان سب کی جانب صرف ایک قدم بڑھایا، باقی کے فاصلے سب نے خود ہی ختم کر دیے تھے۔ مجھے اب یہاں بالکل اجنبیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ مزہ آنے لگا تھا کام کرنے میں۔ تھینک یو پاپا، میں نے دل ہی دل میں پاپا کو مخاطب کیا اور ڈاکٹر مشہود کے روم کی طرف چل دی۔ جب راستے میں سسٹر غزل کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم اندازہ نہیں لگا سکتی سسٹر زرش، ڈاکٹر نیرہ کتنی اچھی نیچر کی مالک ہیں، ہم تو ایسے ہی ان سے آج تک کلوز نہیں ہو پائے۔ دیکھنے میں بالکل انگریز لگتی ہیں، بلکہ ہیں ہی انگریز، لیکن ہم سے اچھی اردو بول لیتی ہیں، ورنہ میں تو ہمیشہ انہیں دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ اگر ان سے کبھی کوئی لمبی بات کرنی پڑی تو کیا ہوگا، میری تو انگلش اتنی اچھی ہے بھی نہیں۔ ان کے کامنٹ سنتی میں مسکراتی ہوئی ڈاکٹر مشہود کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ میں بہت مطمئن اور مسرور سی گھر میں داخل ہوئی تو تائی امی اور آئینہ کو اپنا منتظر پایا۔ وہ زبردستی مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کیا نیرہ، تم گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی ہو؟ کیا ہم لوگوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں؟ کبھی ہمیں بھی ٹائم دے دیا کرو۔ میں نے مسکرا کر آئینہ کا شکوہ سنا، کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے آس پاس۔ بھئی آئینہ، تم بھی کس سے وقت مانگ رہی ہو؟ معلوم ہے کہ موصوفہ ڈاکٹر ہیں جن کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اور ویسے بھی انہیں کیا معلوم آج تمہاری سالگرہ ہے؟ تیمور کے کہنے پر مجھے ایک دم ہی شرمندگی نے آن گھیرا۔ واٹ آئینہ، تمہاری سالگرہ ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ بہت بری بات ہے، اور میں دیکھو ایسی خالی ہاتھ چلی آئی۔ میں نے بہت غصے سے کہا تو آئینہ نے جھٹ سے کان پکڑ لیے، لیکن مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ارے ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اب کسی اور گفٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تیمور نے مجھے پھر سے شرمندہ کیا تو میں نے بہت شاکی نظروں سے ان کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس وقت حوریہ سے باتوں میں مشغول تھے۔ اپنی خالہ اور خالہ زادوں کو انوائٹ کر لیا، لیکن 2 قدم کے فاصلے پر مجھے نہیں بتایا۔ میں دل ہی دل میں کرتی رہی۔ مجھے خاموش دیکھ کر حوریہ خود ہی میرے پاس آ گئی تو میں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ اصل میں آئینہ کی برتھ ڈے پر ہم خود ہی بن بلائے چلے آتے ہیں، اور اسی طرح آئینہ بھی میری برتھ ڈے پر بن بلائے میرے گھر آ جاتی ہے۔ حوریہ کی بات سن کر میں اپنے خیالات پر خود ہی شرمندہ ہونے لگی۔ نیرہ، کیسا لگتا ہے تم کو یہاں پاکستان میں ہماری طرح رہنا؟ اور تمہیں اسلام کے بارے میں اتنی مفصل معلومات کیسے ہیں، جبکہ تمہاری والدہ تو شادی سے پہلے نان مسلم تھی نا؟ حوریہ کے اچانک اس طرح کہنے پر سبھی خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے، لیکن آج حوریہ کی بات مجھے پہلے کی طرح ہرٹ نہیں کیا تھا۔ مجھے پاپا کی نصیحت یاد آئی، لہٰذا میں نے بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کی بات سنی اور بہت سکون سے اسے جواب دیا۔ حوریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانی دونوں میرے لیے کبھی بھی اجنبی نہیں رہے، کیونکہ پاپا خود ایک سچے پاکستانی ہیں اور ہمیشہ ہی وہ پاکستان کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ مجھے تو پالا ہی انہوں نے ہے، تو میرا رہن سہن تو پاکستانی ہونا ہی تھا۔ اور ہاں، جب میں پیدا ہوئی الحمدللہ میرے ماما پاپا دونوں مسلمان تھے، تو اسلام کے بارے میں میری معلومات پر حیران کی کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اور ہاں، میری ماما پاپا سے شادی کرنے سے پہلے ہی مسلمان تھیں۔ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ پاپا سے شادی ہرگز نہیں، انہوں نے خود دین اسلام کو پہچانا تھا۔ بولتے بولتے میں نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا جو در حقیقت وہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن شاید اس کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مزید کہنے لگی۔ لیکن وہاں اور یہاں کے معاشرتی ماحول میں بہت فرق ہے، وہاں تو ہر جگہ کو ایڈ ہے، مردوں کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ حوریہ کی بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یونیورسٹی لیول پر تو یہاں بھی کو ایجوکیشن ہے، بلکہ بعض کالجز میں بھی کو ایجوکیشن ہی ہوتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ معاشرہ کیا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس کا کیا اثر لیتے ہیں، اور وہاں کے معاشرے کا مجھ پر کتنا اثر ہوا ہے اس کی مثال کے طور پر میں خود تمہارے سامنے ہوں۔
اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو غلطی معاشرے کی نہیں، میری یا میری تربیت کی ہے۔ اور بھئی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری ڈاکٹر نیرہ میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی دکھائی نہیں دی۔ حسن صاحب نے لائٹ گرین 3 پیس سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ پھیلائے نیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز پر میں نے بے ساختہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تایا ابو اور تائی امی نہ جانے کب آ گئے تھے۔ میں نے سوچتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے ان کے انداز میں ایسی کیا بات تھی کہ دل کی دھڑکن مس ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی، تو میں نے جھٹ سے سر جھکا لیا تو تیمور بے ساختہ مسکرا دیے۔ تائی اماں کی نظروں سے بھی یہ منظر اوجھل نہ رہا تھا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑ رہے تھے، زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی، لیکن تیمور کے انداز بدل گئے تھے۔ حالانکہ انہوں نے آج تک زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دل چاہتا تھا کہ وہ زبان سے کچھ تو کہیں، جو امیدوں کے اس تپتے ہوئے صحرا میں بارش کا ایک قطرہ ہی بن جائے۔ اس سے زیادہ کی تو مجھے خواہش بھی نہیں تھی۔ پاپا کو بھی اب لگتا تھا میری شادی کی فکر رہنے لگی تھی، اور ایسے ہی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ اپنی بے تحاشا رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آ گیا، تو میں بھی ہر بات بھول کر اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں بہت مسرور رہنے لگی۔ آج چھٹا روزہ تھا، بس اچانک ہی دل کیا کہ آج کا دن تائی امی اور آئینہ کے ساتھ گزارا جائے۔ یہی سوچ کر میں تایا ابو کے گھر چلی آئی۔ دروازہ کھلا تھا، لہٰذا میں سیدھی تائی امی کے کمرے کی طرف چلی آئی، لیکن اندر سے آتی آواز نے مجھے دروازے پر ہی روک دیا۔ اندر آئینہ کی آواز بہت تیز آ رہی تھی۔ امی آخر کیا خرابی ہے نیرہ میں جو بھائی جان کی شادی ان سے نہیں ہو سکتی؟ اتنی پیاری تو ہیں، ڈاکٹر ہیں، فورن ریٹرن ہیں، اور سب سے اچھی بات ان کا اتنا اچھا اخلاق ہے، ہر کوئی ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور وہ کتنی مذہبی بھی ہیں، بالکل آپ کی طرح ہیں۔ مجھے یقین ہے بھائی جان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور پلیز امی حوریہ کے بارے میں اس طرح کا کچھ مت سوچیں، وہ بہت اچھی دوست ہے اور میں یہ دوستی کھونا نہیں چاہتی۔ بس مجھے زیادہ پٹیاں نہ پڑھاؤ، میں رشتہ داریوں میں حسب نسب کی قائل ہوں، اور ہماری ذات برادری بھی اس بات کو کتنا اہم سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ رحمان کی بیٹی ہے، مگر ماں اس کی نہ جانے کیسی عورت رہی ہوگی شادی سے پہلے، اللہ جانے اس کے ماں باپ بھی کون ہوں گے، اور میرے کلوتے بیٹے کے لیے کیا ایک ایسی ہی لڑکی رہ گئی ہے جس کے ننھیال کا کوئی حسب و نسب تو الگ اتا پتہ بھی نہ ہو۔ بیٹا خاندانی لڑکیاں الگ ہوتی ہیں، وہ ہر حال میں نباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ موئی انگریزن کیا جانے نباہ کرنا، تھوڑی دیر ملنے جلنے کی بات الگ، مگر پوری زندگی کی بات الگ ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی میں نے سنا ہے انگریزوں کے ہاں شادیاں زیادہ کامیاب نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ تو نیرہ نے بھی اپنے ننھیال سے لیا ہوگا، اور مجھے بھی اپنے بیٹی کی شادی ایک دفعہ ہی کرنی ہے۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ اف تائی امی، آپ میرے بارے میں اتنے برے خیالات رکھتی ہیں، کاش میں آج یہاں آئی ہی نہ ہوتی۔ میں دل ہی میں سوچتی الٹے قدموں گھر واپس چلی آئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں تو آج تک اپنی ماما پہ فخر کرتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ کبھی ان کی بیٹی ہونے کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ پاپا جانی کے آنے سے پہلے میں نارمل ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے دکھی ہوں، اور ویسے بھی ضروری تو نہیں نا ہمیشہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن اس دل کا کیا کرتی جو تیمور کے علاوہ کسی اور کا نام سننے کا بھی روادار نہیں۔ میں جو تیمور کی خاطر یہاں چلی آئی تھی کہ ان کے حصول میں صرف یہ 7 سمندر ہی حائل تھے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ تقدیر بھی ہمیں نہ جانے کون کون سے رنگ دکھاتی ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے کہا، ان آنسوؤں کو شاید زندگی بھر سب سے چھپا کر خود ہی پہنچنا ہوگا، پتہ نہیں میں اتنی بہادر ہوں بھی یا نہیں۔ پاپا آپ ہی بتائیے، کیا امی کا رویہ درست ہے؟ کتنی غلط سوچ ہے ان کی نیرہ کے بارے میں؟ تیمور نے حسن صاحب کے سامنے دل کی بھڑاس نکالتی ہوئے کہا، کیونکہ تیمور کے ساتھ حسن صاحب کا رویہ ہمیشہ سے ہی بہت دوستانہ رہا تھا، اور وہ ویسے بھی ماں کی نسبت باپ کے زیادہ قریب تھا۔ دیکھو بیٹا تیمور، خواہ مخواہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے پاپا پر بھروسہ ہے تو پھر یقین رکھو وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، لیکن دھیرج رکھو، اور ہاں اپنی ماں کے سامنے ہرگز اپنا انٹرسٹ شو مت کرنا، بلکہ اگر وہ تم سے اس معاملے میں کوئی بات کر بھی لیں تو بھی فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہی رہنے دینا۔ حسن صاحب نے رسان سے سمجھاتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو تیمور بھی انہیں دیکھ کر رہ گیا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولا، کیونکہ حسن صاحب پر اسے بھی پورا بھروسہ تھا۔ اور بالآخر حسن صاحب نے زلفشاں بیگم کو منا ہی لیا۔ تیمور کی فرما برداری پر ان کے دل میں جو نیرہ کی طرف سے ہلکا سا کھٹکا تھا وہ بھی نکل گیا۔ انہیں معلوم تھا اگر تیمور نے اپنی اماں کے سامنے ذرا سا بھی نیرہ کی سائڈ لیتا تو ان کے دل میں نیرہ کی طرف سے برائی آ جاتی، جو شاید کسی طرح بھی صاف نہیں ہو پاتی۔ اور ویسے بھی حسن صاحب کو نیرہ بہت عزیز تھی، انہیں معلوم تھا کہ وہ تو اتنی نیک اور معصوم بچی ہے کہ کسی کی بھی نفرت برداشت ہی نہیں کر پاتی۔
ذوالفشاں دل کی ہرگز بری نہیں تھی، اور شاید وہ بھی اوپری دل سے ہی جان بوجھ کر اس دن تیمور کے سامنے نیرہ کی برائی کر رہی تھی، لیکن تیمور کی لا تعلقی کی وجہ سے انہیں فیصلہ کرنے میں خود ہی آسانی ہوئی تھی، بلکہ اب تو وہ خود نیرہ کے اتنے دن کی غیر حاضری کو محسوس کر رہی تھیں۔ جب یہ آج روزہ کھولنے کے بعد جب سب چائے پی رہے تھے، وہ خود ہی کہنے لگی، آئینہ بیٹا کتنی بری بات ہے، اتنے دنوں سے نیرہ نہیں آئی اور تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ جا کر اس کا حال احوال دریافت کر لو، کہیں بچی بیمار تو نہیں ہو گئی۔ ان کی بات سن کر تیمور اور آئینہ دونوں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تو ذوالفشاں کے برابر میں بیٹھے حسن صاحب نے چپکے سے وکٹری کا نشان بنا کر انہیں دکھایا تو دونوں ان کی چالاکی پر مسکرا دیے۔ اصل میں آپ کی اس دن کی باتیں نیرہ نے سن لی تھیں، اس لیے وہ یہاں نہیں آ رہی، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے میری بھی ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آئینہ کی بات نے اچانک ہی ذوالفشاں کی بے چینی میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن حسن صاحب کو بھی ان کی حالت پر ترس آ گیا تو وہ بھی اس کا دل صاف کرنے کی ترکیب بتانے لگے۔ نیرہ کہاں ہو بیٹا، سائرن بج رہے، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ پاپا کی آواز پر جلدی سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ ٹھیک اسی وقت اذان شروع ہو گئی تو ہم دونوں نے ہی روزہ کھولا۔ پاپا نے مجھ میں آئی تبدیلی کو بہت غور سے دیکھا، لیکن اس وقت تو چپ رہے کیونکہ نماز کی چلتی تھی، لہٰذا واپسی پر انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے اس تبدیلی کے بارے میں سوال کیا۔ کیا بات ہے نیرہ، آج کل تم روزہ کھولتے ہی دعا نہیں مانگتی؟ حالانکہ میں نے تمہیں بچپن سے ہی یہ عادت ڈالی ہے، لیکن میں پچھلے 4-5 روز سے نوٹ کر رہا ہوں تم نے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے۔ چھوڑے پاپا، آپ بھی کیا چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنے لگے ہیں؟ آپ ہی بتائیں کہ میں کیا مانگوں اللہ میاں سے، سبھی کچھ تو ہے میرے پاس، بس مجھے لگتا ہے میرے پاس مانگنے کو کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ میاں بھی کون سا میری دعائیں سنتے ہیں۔ میرے اس طرح لاپرواہی سے کہنے پر پاپا نے بہت غصے سے میری طرف دیکھا، پھر بہت غصے سے کہا، بہت بہت حیرت کی بات ہے، بلکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب تم نے کہا ہے جس کی تربیت میرے ہاتھوں ہوئی ہے۔ کتنے بدل گئے ہیں تمہارے خیالات، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم کب سے رحمت خداوندی سے مایوس ہونے لگیں؟ دعاؤں کا سلسلہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان ہر دور میں خدا کے آگے اپنی کسی نہ کسی ضرورت کا محتاج رہتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے پاس اب مانگنے کو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اب تمہیں خدا کی ضرورت نہیں رہی۔ نہیں پاپا، ایسی بات نہیں۔ پاپا کی بات پر میں نے بے اختیار ہو کر کہا، لیکن میری بات سے شاید وہ کچھ زیادہ ہی ہرٹ ہوئے تھے، لہٰذا میری بات کاٹتے ہوئے بولے، نہیں، بلکہ اب تمہیں خدا سے بھی شکوے ہونے لگے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تمہاری دعائیں جو نہیں سنتا۔ والدین بھی تو اپنے بچوں کی تمام فرمائشیں پوری نہیں کرتے، اور اگر میں بھی کبھی تمہاری کسی فرمائش کو پورا نہ کر سکوں تو کیا تم مجھ سے بھی اس طرح ناراض ہو جاؤ گی؟ بولو، جواب دو۔ واقعی اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، لہٰذا میں چپ ہی رہی۔ مجھے شرمندہ دیکھ کر وہ بھی تھوڑے نرم ہوئے۔ بیٹا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ بیٹا، دینے کے معاملے میں تو خدا پاک کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ بعض اوقات تو ہمیں اتنا نواز دیتی ہے کہ دامن تنگ پڑنے لگتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں بہت ہی انتظار کے بعد کوئی چیز نصیب ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے ہماری دعائیں سن کر بھی رد کر دیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری دعائیں وقت آنے پر پوری ہوتی ہیں، کیونکہ ساری باتوں کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت پر ہی وقوع پذیر ہوں تو زیادہ اچھی لگتی ہیں، بلکہ ہماری خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ بے فکر رہو اور خدا پر پورا بھروسہ رکھو، جو کچھ تمہاری نصیب میں ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، چاہے وہ تیمور ہی کیوں نہ ہو۔ پاپا کا انداز آخر میں کچھ شرارتی سا ہو گیا۔ پاپا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ بھائی، ہمیں کچھ اندازہ تو ہو رہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کے دل میں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی رہنے لگے، لیکن پتہ کیسے چلا یہ ایک راز ہے جو تمہیں وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اب سر میں درد ہونے لگا، لہٰذا جلدی سے اچھی سی چائے لے آؤ۔ پاپا نے اپنے انداز میں واپس آتے ہوئے کہا تو میں بھی چائے بنانے چل دی۔ آپ کو کیا معلوم پاپا کہ تیمور میرے نصیب میں نہیں ہے، لیکن وقت آنے سے پہلے آپ کو بتا کر میں دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ آج 29واں روزہ تھا، پتہ نہیں چاند نکلے گا بھی کہ نہیں، یہی سوچتی ہوئی میں چھت پر چلی گئی۔ اس وقت مسجد میں چاند ہونے کا اعلان ہونے لگا تو میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پاپا کی برین واشنگ نے میرے دل سے سب کدورت دور کر دی۔ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں، نہ جانے کیوں میں آپ کی رحمتوں سے مایوس ہو گئی تھی، مگر اب مجھے آپ سے بلکہ کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، آپ جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہی کریں، کیونکہ مجھے علم ہو گیا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے۔ اب مجھے تائی امی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ میں آج ان سے ملنے ان کے گھر جاؤں گی، کیونکہ یہ تو خود غرضی ہوئی نا کہ اگر ایک شخص ہم سے ہماری مرضی کا تعلق قائم کرنا نہیں چاہتا تو ہم باقی سارے رشتے ہی ختم کر دیں۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی دعا پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، کسی نے مجھے شانوں سے تھام لیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو سامنے تائی امی موجود تھیں۔ میں بے اختیاری ان کی کھلی باہوں میں سما گئی تو وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی کہنے لگیں،
میری بیٹی ناراض تھی نا، لو میں خود آ گئی منانے۔ ان کی بات نے مجھے اچانک ہی شرمندہ کر دیا تو میں بے اختیار بول اٹھی، مجھے شرمندہ نہ کریں تائی امی، میں خود آپ کی طرف ہی آ رہی تھی۔ خبردار جو اب تم ہماری طرف آئیں تو۔ تایا ابو کی بات پر میں نے حیرانگی سے دیکھا تو آئینہ نے مسکراتی ہوئے کہا، بالکل ٹھیک آئے پاپا نے جناب، اب ہم باقاعدہ آنر کے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے، آئی سمجھ میں؟ ہاں بیٹا، اب جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ تاکہ میں اپنی بہو کو عید کی شاپنگ کرا لاؤں، تایا ابو نے کہا۔ تائی امی کے چہرے سے ان کی دلی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا اور میں اس کایا پلٹنے پر حیران تھی، لیکن کچھ پوچھ کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ آپ کیوں کروانے لگے شاپنگ؟ جس کی ذمہ داری ہے وہ خود کروائے۔ واہ بیٹا تیمور، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر اپنے باپ سے کہہ دو کہ یہ تمہارا کام ہے اور تم خود کرو گے؟ تائی امی نے پہلے تو غصے سے تایا ابو کو جواب دیا، پھر ساتھ ساتھ تیمور کی بھی اچھی خاصی کھنچائی کر دی تو تیمور بھی اس اچانک افتاد پر گھبرا گئے۔ اصل میں امی، بھائی کو تجربہ نہیں ہے نا اس قسم کی شاپنگ کا، اس لیے بیچارے چپ ہیں۔ آئینہ نے فوراً ہی بھائی کی سائڈ لی تو انہوں نے گھور کر آئینہ کو دیکھا۔ تیمور کی حالت دیکھ کر اچانک ہی میری ہنسی چھوٹ گئی تو میں نے فوراً نیچے کی راہ لی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر سانس لی۔ مجھے معلوم تھا آپ سب نے میرے کمرے میں گھیرا ڈال دینا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے، جس کی رحمتوں سے میں مایوس ہونے لگی تھی، لیکن اس نے تو اپنا وصف نہیں چھوڑا۔ واقعی وہ بلا تخصیص نوازتا ہے، لیکن وقت آنے پر۔ باقی خدا نے مجھے صرف عید کا تحفہ نہیں دیا بلکہ حقیقی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دیں جو کہ دائمی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب میری زندگی میں اتنی ہی حسین عیدیں آتی رہیں گی، اس سے اچھی عیدی تو میرے لیے کچھ اور ہو بھی نہیں سکتی۔ ہیلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اچانک ہی تیمور کی آواز نے میری دھڑکنوں میں ہلچل مچا دی، لہٰذا میں خاموشی رہی تو وہ خود ہی اندر چلے آئے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گی؟ تیمور کی بات پر میں نے شرمندگی سے انہیں بیٹھنے کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آ بیٹھے اور میری گود میں دھرا ہاتھ تھام لیا اور بہت خوبصورت سی رنگ میری انگلی میں پہناتے ہوئے کہنے لگے، شاید تم یقین نہ کرو لیکن یہ رنگ میں نے آسٹریلیا سے واپس آتے ہی خرید لی تھی، لیکن دینے کی ہمت آج کر رہا ہوں کیونکہ جس پروٹوکول کے ساتھ میں تم کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا آج بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ میں تمہیں صرف اپنے نہیں اپنے گھر والوں کی مکمل رضامندی کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ آپ کے گھر والے بھی مجھے پسند کر لیں گے اور میں بھی؟ میں نے کہتے کہتے دانتوں میں انگلی دبا لی کہ دل کا راز افشا ہو گیا اور میرے انداز پر تیمور کہکا لگا کر ہنس دیے۔ یقین تم پر نہیں اپنی محبت پر تھا، اور مجھے یقین تھا کہ جس انگریز جادوگرنی کے جادو کا میں خود اسیر ہو گیا ہوں وہ میرے گھر والوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے گی، اور دیکھ لو ہوا بھی یہ ہے۔ تیمور، یہ سب آپ مجھ سے پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے، میں نے جواب میں شکوہ کیا۔ ہاں کہہ تو سکتا تھا، لیکن جذبوں کی بے توقیری مجھے خود بھی پسند نہیں تھی۔ ہر بات کا وقت اور موقع ہوتا ہے، شاید اس اظہار کا موقع آج ہی تھا۔ ویسے تم سچ بتانا، تمہیں میرا ہمسفر بننا کیسا لگ رہا ہے؟ تیمور نے کہا۔ تیمور، ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں بھی یہ سب آپ سے خود کہوں۔ پتہ ہے عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی، محبت کا اظہار ہمیشہ مرد کے منہ سے سننا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی محبت اپنا اظہار تو اپنے انداز سے ہی کر دیتی ہے۔ اور تمہارے آسٹریلیا سے اس طرح پاکستان شفٹ ہونے نے بہت اچھی طرح تمہارے جذبوں کی ترجمانی کر دی، تیمور نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے، جلدی اٹھو بھائی، شاپنگ کروانی ہے تمہیں، ورنہ امی جان نے اب پھر بالکل بھی لحاظ نہیں کرنا، پہلی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی ہے تمہارے سامنے۔ اچھا ہے نا، اس طرح ہوا آپ کے ساتھ، کتنا پریشان کیا آپ نے مجھے، اب تو جب میرا دل چاہے گا تب بھی جاؤں گی۔ میں نے بھی انہیں ستاتے ہوئے کہا تو وہ بھی جواباً بڑے جوش سے کہنے لگے، چیلنج مت کرو ڈاکٹر صاحبہ، ہار جاؤ گی۔ دیکھیں گے، میں نے بھی اٹھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ارے تیمور، تم اب تک گئے کیوں نہیں؟ اچانک ہی تائی امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو ہم دونوں ہی اچھل پڑے۔ امی، یہ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی، تیمور نے فوراً ہی ان سے کہا تو انہوں نے بھی سوالیہ انداز سے میری جانب دیکھا تو مجھے بھی فوراً جواب سوچا، جی جی تائی امی، اصل میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، یا پھر آپ جو بھی چیز میرے لیے لائیں گی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو پھر آپ لے آئیں۔ میری بات پر تائی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری خواہش ہے کہ تم تیمور کے ساتھ جاؤ تو بلکہ ایسا کرو، فوراً اٹھو اور میرے سامنے جاؤ تم۔ تو میں بھی دھیرے دھیرے چلتی تیمور کے ساتھ گاڑی تک چلی گئی۔ دیکھا ڈاکٹر صاحبہ، میں نے کہا تھا نا ہار جاؤ گی۔ تیمور نے اتراتے ہوئے مجھے چھیڑنا چاہا تو میں ایک دم ہنس پڑی اور فوراً یہ شعر سنا دیا، ہم سے اب تک کوئی جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی، وہ تو ہم جان کے کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر۔ کیا مطلب اس بات کا؟ انہوں نے ضد ہوتے ہوئے کہا تو میں ان کے انداز پر پھر سے مسکرانے لگی اور پھر دھیرے سے کہنے لگی،
اصل میں بعض لوگوں سے ہارنا بھی اچھا لگتا ہے، اور مجھے آپ سے ہارنا بالکل بھی برا نہیں لگ رہا، کیونکہ اب آگے جیت ہی جیت میرا مقدر ہے۔ اور میری اس بات نے تیمور کے چہرے پر سکون ہی سکون پھیلا دیا، جس کا اظہار ان کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ سے بخوبی ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان دونوں کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ زوفشاں بیگم نے ان کے جاتے ہی بلند آواز سے دونوں کے لیے دعا کی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک ہی ان کی سوچوں کا دھارا کیسے پلٹا۔ دراصل جب وہ حورین کا رشتہ مانگنے اپنی بہن کے گھر پہنچی تو حوریہ کی والدہ غزالہ خود ان کے گھر آنے کے لیے نکل رہی تھیں، لیکن زوفشاں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ فرط مسرت سے ان کے گلے لگ گئیں۔ ان کے چہرے سے مسرت کی کرنیں پھوٹ پڑی تھیں، لہٰذا فوراً اتنی خوشی کا مطلب پوچھنے لگیں تو انہوں نے کہا، آپا ارحم کی بات پکی کر دی ہے اور اگلے مہینے کی 17 کو انشاءاللہ نکاح بھی کر دوں گی، بس یہی اطلاع دینے جا رہی تھی آپ کی طرف۔ انہوں نے جلدی جلدی بتایا تو زوفشاں حیرانگی سے کہنے لگیں، کبھی اتنی اچانک بھی رشتے طے ہوتے سنے؟ بھائی کون ہے، کیسا خاندان ہے، کچھ دیکھا بھالا بھی ہے کہ نہیں تم نے؟ ارے دیکھا کہاں، بس تصویر دیکھی ہے، باقی اب کسی اور چیز کی مجھے پرواہ نہیں، غزالہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو زوفشاں بھی جواباً تیز لہجے میں گویا ہوئیں، ارے یہ کیا بات ہوئی، تم کیا دنیا سے انوکھے کام کرنے چلی ہو، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ارے آپا بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ارحم کی اور مقدس کی دوستی تھی، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے تھے، لڑکی انگلینڈ میں رہتی ہے، پہلے اس کا نام جینیفر تھا، لیکن دوستی دوستی میں ارحم کی باتیں اور خاص طور پر دینی باتیں لڑکی کے دل پر اتنا اثر کر گئیں کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، اور بھائی ارحم نے بھی اس کی بات سن کر فوراً شادی کی آفر کر دی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ ارحم نے سب کے بارے میں تفصیل سے بتا دی ہے، اسے اس کے ماں باپ تو بالکل نہیں مان رہے تھے، لہٰذا چھپ کر مسلمان ہوئی ہے، اور اب پاکستان آ رہی ہے چاند رات کو، اب مستقل یہیں رہے گی، مسلمان ہو کر آ رہی ہے، باقی باتیں میں اور حوریہ خود سکھا دیں گے۔ مجھے تو خوشی ہے اس بات کی کہ میرے بچے کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوا، اور ویسے بھی جو میرے بچے کی پسند وہی میری پسند ہے۔ تو تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیسے ہیں؟ زوفشاں بیگم نے ان کی بات ختم ہوتے ہی بہت حیرت سے پوچھا تو وہ کھلکھلاتی ہوئی کہنے لگی، آپا تم بھی کس دور کی بات کرتی ہو، اب کون ان باتوں کو سوچتا ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، الحمدللہ مسلمان ہو رہی ہے لڑکی، اور وہ بھی اپنی خوشی سے، اور یہ کوئی ہمارے خاندان میں پہلی بار تو نہیں ہو رہا، تمہارے دیور نے بھی تو یہی کیا تھا، اور دیکھ لو ماشاءاللہ کیسی پیاری بچی ہے اس کی، حوریہ تو ہر وقت اس کے ہی گن گاتی رہتی ہے، اگر ارحم اس طرح نہ کرتا تو میں اس بچی کو ہی مانگ لیتی اپنے بیٹے کے لیے، یقیناً کسی اچھی ماں کی بیٹی ہے، جب بھی تو اتنی سلجھی ہوئی بچی ہے، سچ پوچھو تو جب بھی ملتی ہوں اس سے دل کے اندر تک ٹھنڈک اتر جاتی ہے، ماشاءاللہ سے صورت اور سیرت دونوں میں یکتا ہے، اور ڈاکٹری پڑھی ہوئی الگ، مجھ سے تو خاندان کے کتنے لوگوں نے کہا ہے اس کے رشتے کے لیے، بس میں تم سے یہ بات کرنے ہی والی تھی کچھ دنوں میں۔ اور ان کی اتنی باتیں سن کر زوفشاں بیگم نے فوراً ہی ان سے کہا، ارے میں تمہیں یہی بتانے تو آئی تھی کہ میں تیمور کا رشتہ نئے راستے کر رہی ہوں، سمجھ لو مشورہ کرنے آئی تھی۔ چلو آپا میری نہ صحیح تمہاری صحیح، بہو تو کہلائے گی میری بھی، میں تو کہتی ہوں نیک کام میں دیر کیسی۔ غزالہ کی بات سن کر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور سوچ کر کہ باقی نیک کام میں دیر کیسی، پھر غزالہ کے بہت روکنے پر بھی نہ رکیں اور سیدھی گھر آئیں تو حسن صاحب کے تھوڑا سا سمجھانے پر ہی راضی ہو گئیں، تو وہ بھی یہ سوچ کر خوش ہو گئے کہ ان کی بات زوفشاں نے سمجھ لی، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے چہرے کی جگمگاتی مسکراہٹ جو زندگی سے بھرپور تھی، کیا اس سے قیمتی کوئی اور چیز تھی ان کے لیے، اور وہ نیرہ جس کی آنکھوں میں وہ بہت پہلے تیمور کے نام کی شمع جلتی ہوئی دیکھ چکی تھیں، اس شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینا چاہتی تھیں۔ خدا کا شکر ہے اس نے وقت پر راہ دکھائی کہ 2 دلوں کو توڑنے سے بچا لیا، ورنہ شاید ان کی جھوٹی انا تو جیت جاتی مگر 2 زندگیاں برباد ہو جاتی، اور ان کی بربادی انہیں بھی ہمیشہ بے چین رکھتی۔ اے خدا ہماری سوچوں کو بھی اس چمکتے چاند کی طرح روشن کر دے تاکہ زندگی میں آنے والا ہر دن عید کی طرح روشن اور اجلا اجلا ہو۔ اور دعا مانگتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف چلتی تھیں جہاں انہیں اپنی بہو کے استقبال کی تیاریاں کرنا تھیں، اور وہ بھی بہت محبت سے، اس کے شایان شان طریقے سے، اور ان کی اتنی خوبصورت سوچ پر آسمان پر چمکتا عید کا چاند بھی مسکرا دیا۔ اوکے جی، تو یہ ناولٹ چھوٹو سا پیارا سا کمپلیٹ ہو گیا، بہت مزہ آیا ہے۔ میں بہت عرصے سے نا مہا ملک کا ناول کوئی بھی پڑھنا چاہ رہی تھی، مجھے یہ رائٹر بہت اچھی لگتی ہیں، تو بہت ان کے ڈیپتھ والے ناول ہوتے ہیں، تو میں بس مجھے یہی ناول ملا اور میں پڑھنا شروع کر دیا میں نے، لیکن جیسا میں سوچ رہی تھی کہ بہت کوئی ڈیپتھ والا ناول ہوگا، بڑا کوئی دکھی شکھی سا ہوگا، مجھے ایکچولی نا ایسے ناول بڑے اچھے لگتے ہیں جن میں مجھے میرے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ خیر ویسا تو ناول نہیں تھا، لیکن ایک مزے کا ناول تھا، بہت ہی ایک سکون دینے والا ناول تھا، ایک کہ ہاں بھئی اچھا بھی تو ہوتا ہے۔
اللہ ہے نا، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ پہ یقین رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں ان آنٹی کی کیسے سوچ چینج ہو گئی ہے، اور وہ جس کو پسند کرتی تھی وہ بھی اسے کو پسند کرتا تھا۔ آئے ہائے، کیا یہ آئیڈیل کیس تھا اور مزے کا تھا۔ خیر جی، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ناول میں، اور اگر آپ نے مہا ملک کے باقی ناولز سننے ہیں تو اسکرین پہ میں آپ کو پلے لسٹ دکھا دوں گی مہا ملک کے ناولز کی، وہ سب کے سب سن لیں، سب کے سب بہت مزے کے ہیں سچ میں۔ رائٹر اچھی ہوگی تو اس کی ہر کہانی اچھی ہوگی، تو آپ رائٹر دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ راحت جبین ہے، مہا ملک ہے، نگہت عبداللہ ہے، فاخرہ جبین ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی رائٹرز ہیں جن کی آپ کوئی بھی ناول اٹھا کے چپ کر کے سن سکتے ہو بغیر سوچے کہ یہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، کسی اور ناولٹ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔